اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصادقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق۔ جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، سو وہ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر انعام کیا اللہ نے، یعنی کہ انبیاء اکرام، صادقین، شہداء اکرام اور صالحین، اور اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق۔ رسول کے مضمون پر قرآن کریم کی یہ عظیم ترین آیات ہیں، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ہوں گے ان لوگوں میں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اور جنہیں یہ خاص فضیلت حاصل ہوگی، وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے اور اللہ کا ان پر خاص انعام ہوا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء اکرام، صادقین، شہداء اکرام، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں۔ اور رفاقت کے لیے بھی یہ ایک بیس لائن سے سالک مسلمان کی ہے، یعنی کہ رفاقت کی بنیاد پر یہ بیسک لائن ہے سالک مسلمانوں کی۔ نیک، جیسے کہ وہ کون سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی نیک نیتی اور دل میں خلوص کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور حقوق پر عمل کرتے ہیں اور محرمات سے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ اور اس سے جو اوپر جائے گا پھر اس کا جو درجہ ہے وہ شہداء اکرام کا ہے، اور اس سے بھی جو اوپر جائے گا درجے کے اعتبار سے وہ شہداء صادقین کا درجہ ہے، سچے لوگوں کا درجہ ہے۔ اور اس سے بھی اوپر جو درجہ ہے وہ انبیاء اکرام کا ہے۔ انبیاء اکرام کا درجہ تو ایک واضح چیز ہے، لیکن باقی جو درجات ہیں انسان وہ اپنی محنت، ہمت اور کوششوں سے حاصل کرتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیم۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں یہ فضیلت حاصل ہو جائے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے ہر شے کو جاننے کے لیے، یعنی کہ کون کس اہمیت کا حامل ہے اور کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اور اللہ خوب اچھے سے جاننے والا ہے تمام لوگوں کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اختیار کرو اپنی احتیاط، پھر نکلو متفرق ہو کر یا نکلو سب اکٹھا ہو کر۔ اب اس آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے، جو کہ ایک امتحان ہے اور بڑا سخت امتحان ہے، مادی امتحان ہے۔ مادی اعتبار سے یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ اطاعت رسول زیادہ تر ایک نفسیاتی مرحلہ تھا، اور یہ خالص مادی شے ہے، یعنی کہ یہ جو امتحان آ رہا ہے قتال کا، یہ خالص مادی شے ہے، جان کا بھی خطرہ اور مال کا بھی خطرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان لے لیا کرو، اپنے ہتھیار لے لیا کرو۔ اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو یا فوج کی شکل میں نکلو، کیونکہ اکثر و بیشتر دو طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں بھیجا کرتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 گروپ بھیجے تھے انہوں نے قتال کے لیے۔ اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری فوج لے کر جایا کرتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر میں آپ گئے اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ اب ان میں سے جو بھی شکل ہو،
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے تم لوگوں کو، تم جس شکل میں بھی نکلو تو اللہ کی راہ میں تو ہتھیار لے کر نکلو، محتاط ہو کر نکلو اور ہوشیار بن کے نکلو جب بھی تم اللہ کی راہ میں نکلو۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک بہتر طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔